اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحسن کما احسن اللہ الیک وقال عز وجل فی مقام آخر یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ المحسن اور المنان یہ دو نام اللہ رب العالمین کے ہیں۔ محسن کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنے والا، اور منان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ احسان کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ انعام کرنے والا۔ یہ دونوں نام احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان فرمایا ہے، احسان کیا ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حکمتم فاعدلوا، جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کرو، واذا قتلتم فاحسنوا، اور جب تم قتل کرو، ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کرو، فان اللہ محسن يحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالی محسن ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ طبرانی کی معجم الاوسط میں حدیث موجود ہے۔ قتل کرو تو احسان کرو، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں اور دوسری حدیثوں میں دیا ہے اور بتایا ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو پہلے سے ہی اپنی چھری صاف رکھو اور آرام سے ذبح کرو، اس کے سامنے نہ کرو۔ یہ اس کو احسان کے ساتھ قتل کرنے کی بات ہے، کیونکہ وہ جانور بنائے ہی گئے ہیں انسان کے کاٹنے کے لیے اور اس کو کھانے کے لیے، تو کاٹنا تو بہرحال ہے ہی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم آسانی کے ساتھ جتنی ہو سکے اس کو ذبح کرو، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کو بہت بے رحمی سے ذبح کرتے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں پوری گردن الگ کر دیتے ہیں، یا پھر زندہ جلا کر کھانے کی بھون کر کوشش کرتے ہیں۔ کئی طریقے پائے جاتے ہیں جو مشرکانہ اور کافرانہ ہیں، جن کے قتل میں بھی بے رحمی ہے۔ اسلام کے ذبح میں بھی احسان ہے اور رحمدلی اور نرمی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا نام المنان، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو سن رہے تھے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ابو داؤد کتاب الوتر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو آپ نے اس دعا کے تعلق سے اور اس آدمی کے تعلق سے ارشاد فرمایا لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى، کہ تم نے اللہ رب العالمین کو اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو ضرور سنے گا۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم سب کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور آخرت میں سب سے بڑا احسان اللہ کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو اپنا دیدار کرائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام، ان ہداکم للایمان، کہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، تو اے نبی ان سے کہیے کہ وہ احسان نہ جتلائیں، احسان تو اللہ کا تمہارے اوپر ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا، تو اس کو بھی اللہ نے احسان سے تعبیر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے بیچ میں انہی میں سے اپنا ایک رسول بھیجا ہے جس کی یہ صفات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے دنیا میں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی، اس پہ قائم و دائم رکھے، اور آخرت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ رب العالمین احسان کرنے والا ہے، تو احسان کرنے والے بندوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور انہیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ کی مدد ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ احسان کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کے بدلے میں احسان کے سوا بھی کچھ ملنا چاہیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے جنت اور اس کے زیادہ بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا
اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، جنت میں جانے کے بعد ان کے رب کے پاس ان کی خواہشات کے مطابق ہر نعمت موجود ہوگی، یہ ان کے احسان کا بدلہ ہوگا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جزا عطا فرمائے گا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ احسان کی شریعت اسلامیہ میں 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنی عبادت میں احسان کرے، اور یہ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین کے 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت جب اللہ کی کرو تو یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ آ پائے تو کم از کم یہ تصور آئے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں احسان کا یہ مطلب ہے۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں حسن و جمال پیدا کرنا، حسن و جمال کو لانا۔ تو اس معنی میں عبادت میں احسان ہو، مطلب عبادت میں اتنا حسن، اتنا جمال، اتنی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ تم جب عبادت میں لگو تو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہاں تک نہ پہنچ پاؤ تو کم سے کم یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کی دوسری قسم ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ معاملات کرنے میں احسان کرو، اور اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ جیسے کہ سب سے پہلے قرآن میں فرمایا گا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل اور احسان میں فرق ہے۔ کسی سے آپ نے یہ طے کر لیا کہ تم میرا یہ کام کرو، تمہیں 100 روپے اجرت دی جائے گی، اس نے کام کیا، اب وہ 100 روپے کے مستحق ہو گیا۔ اگر آپ نے اس کو 90 دیا تو آپ نے ناانصافی کی ہے، کیونکہ آپ نے 100 پہ طے کیا تھا، وہ 100 کا مستحق ہے۔ اگر آپ 100 دیتے ہیں تو سمجھو آپ انصاف کرتے ہیں، اس سے کم دیتے ہیں تو آپ سمجھو ناانصافی کرتے ہیں، بلکہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ خوشی خوشی 100 پہ طے ہونے کے بعد آپ 110 125 دے رہے ہیں، بڑھا کر دے رہے ہیں، زیادہ کر کے دے رہے ہیں، تو وہ زیادہ کرنا جو آپ اجرت دے رہے ہیں وہی احسان کہلاتا ہے۔ یعنی احسان کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنے کا مستحق ہے اس سے زیادہ بڑھا کر اس کو دیا جائے۔ تو اس پس منظر میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا معنی ہوا کہ ماں باپ جس کے مستحق ہے اس سے زیادہ ان کو حق دیا جائے، جتنے کے وہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنی بچپن کی زندگی کو دیکھ لے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی ماں باپ کا تذکرہ کیا تو ہم اور آپ کے بچپن کو، بلکہ ماں کے پیٹ میں رہنے کی زندگی کو بطور ریفرنس ذکر کیا ہے، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ان کا عزت و احترام کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کا جو حق ہے اس سے زیادہ بڑھا کر دیا کرو، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، اور احسان میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی مصیبت سے، اپنے ذات سے ہونے والی تکلیف سے دوسروں کو بچا لینا، یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر احسان کرو کہ آج کے بعد سے یہ ہمارے لیے پریشانی کریٹ نہ کرنا، تو یہ بھی ایک احسان ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، رشتہ داری کو رشتہ داروں تک پہنچایا کریں، یہ بھی احسان کے اندر داخل ہے۔ احسان کی تیسری قسم ہے اپنی ذات کے ساتھ احسان کرنا۔ پہلی قسم تھی عبادت میں احسان، دوسری قسم ہے معاملات میں احسان، اس میں وہ ساری چیزیں داخل ہو گئیں جس کے اندر وہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ، یعنی جانوروں کے ساتھ بھی احسان، انسان غریب و مسکینوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو بھی معاملات بندوں کے ساتھ ہیں ان سب میں جو احسان پایا جاتا ہے دوسری کیٹیگری میں۔ تیسرا ہے اپنے نفس کے ساتھ احسان۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو تم اپنے آپ کے لیے احسان کر رہے ہو۔ یعنی انسان اپنے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہے، اور اپنے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کو حرام کاموں سے دور کرو، اور ایسے ایسے کام کرو جس سے تمہارے جسم کو آرام ملے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعضاء وضو میں استعمال کیے جاتے ہیں، ہم اور آپ دھلتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، تو گویا ہم وضو کر رہے ہیں تو اپنے وضو کے اعضاء کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہروں میں سجدوں کے اثر کی وجہ سے ایک چمک ہوتی ہے، ایک نشانی ہو جائے، یہ ہم اپنے چہرے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے زبان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔
اپنے ہاتھ پیر اور آنکھ کان کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہم احسان کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہم متقی و پرہیزگار بن رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے پوری وجود کے ساتھ ہم احسان کر رہے ہیں۔ تو انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی احسان کرے۔ یہ 3 قسمیں احسان کرنے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو ہم اور آپ جان گئے کہ اللہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ احسان جتلاتا بھی ہے، تو اس نام کو جاننے کے بعد ہمارا ایمان بنتا ہے کہ ہم اس احسان کرنے والے رب کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر ادا کرو گے تو اور بڑھا کے دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز، المحسن المنان، یہ دونوں اللہ رب العالمین کے ناموں میں مذکور ہیں۔ احسان کرنا اور احسان جتلانا، خوب زیادہ احسان کرنا، یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں کو احسان کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ احسان کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن بندوں میں سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو احسان جتلاتے ہیں، احسان کر کے جتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا، بلکہ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں صدقات و خیرات کا تذکرہ کیا، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر برباد نہ کیا کرو، باطل نہ بنایا کرو، اور تکلیف دے کر اپنے صدقات و خیرات کو برباد نہ کیا کرو۔ مطلب ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کر دیا اور ہم نے اس کو احسان جتلا دیا تو نیکی رائگاں ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کے اوپر احسان جتلا دیا، جسمانی یا مینٹلی یا زبانی کوئی تکلیف دے دی، تو اس سے بھی اس کی وہ نیکی رائگاں و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے صدقات و خیرات کی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے برباد نہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، تم سب اپنے اسلام لانے کو، بات مان لینے کو میرے اوپر احسان جتلا کر نہ پیش کرو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو دائیں اسلام پر ہم نے احسان کر دیا، ہم مسجد آ رہے ہیں تو مسجد والوں پر، امام پر احسان کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو اس کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ان پر کوئی رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا وہ کون 3 لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا المسبل، اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، والمنان، اور احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ یہ تینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور نہ ان سے گفتگو کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا۔ یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ضرور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن احسان جتلانا یہ صرف رب کی شان ہے، بندوں کی شان نہیں ہے۔ اگر بندے احسان جتلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ناپسند فرماتا ہے، جیسا کہ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خود پر، مخلوقات پر اور اپنی عبادتوں میں احسان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔